اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری برزخ آسان فرمائے، ہمارے جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ عالم برزخ ایک نئی دنیا ہے، ایک نیا جہان ہے، ایک نئی راہ ہے اور ایک نئی زندگی ہے عالم برزخ۔ جب انسان اس دنیا کو رخصت کرتا ہے اور دار فنا سے دار بقا کی جانب جاتا ہے تو عالم برزخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ کا آغاز مرنے سے چند لمحات پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے لیے حالات ہیں، واقعات ہیں، کچھ احوال ہیں اور ساری تجہیز و تکفین کے بعد یہ ساری برزخ میں ہیں۔ پھر انسان جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انسان کی ساری کمائی اور انسان کے سارے حالات اس کے سامنے منقش ہو جاتے ہیں اور منعکس ہو جاتے ہیں۔ کیا کیا ہے اس نے دنیا میں؟ اس کے بعد اس کی زندگی کی ساری حیثیت اسے خبر ہو جاتی ہے کہ میری زندگی کس انداز کے ساتھ گزری۔ جو مومنین ہیں نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، جو منکرین ہیں وہ منکر جو اللہ سبحانہ وتعالی کا منکر و نکیر ہیں فرشتوں، وہ پھر آتے ہیں عذاب دینے کے لیے۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک فشار قبر ہے۔ فشار قبر سے بچنے کے عوامل بتائے، فشار قبر کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئیں اور 12 طریقے کار بھی آپ کو بتا دیے گئے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ فشار قبر سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ بچا سکتا ہے۔ اس پہ بھی ڈسکشن ہو گئی کہ کون کون سے افراد ہیں۔ 5 قسم کے لوگ ہیں کہ جن پہ فشار قبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ بحث ہماری تمام ہوئی کہ کیا انسان اور وہاں کے جو مردگان ہیں مومنین اور مومنات، مرحومین اور مرحومات، کیا ان کا تعلق مرنے کے بعد عالم دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور کیا اس دنیا میں رہنے والے عالم برزخ میں جو بسنے والی انسان کے خش و اقارب ہیں، مومنین اور مومنات ہیں، ان کے ساتھ ان کا رابطہ کیسا ہے؟ اس پہ ہماری گفتگو ہوئی۔ یعنی یہ بات مسلم ہے کہ انسان کے جتنے تحولات ہیں وہ انسان کے جسم میں ہوا کرتے ہیں، مختلف شکلیں اس کی بدلتی ہیں، لیکن روح اپنی جگہ پہ ہے اور روح فاریور ہے۔ روح کے لیے موت نہیں ہے چونکہ وہ امر پروردگار ہے۔
روح کے لیے موت نہیں ہے. انسان فار ایور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو فار ایور خلق کیا ہے، ہمیشہ کے لیے ہے یہ. لہٰذا اس کے لیے کوئی سوال نہیں. انسان کے جسم میں مختلف قسم کے تنوعات آتے ہیں، انسان کے جسم میں مختلف قسم کے حادثات آتے ہیں، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، یہ جسم کی ہے اور موت ہی رہتی ہے. لیکن کیا انسان کی روح، انسان کا جسم فنا ہے، انسان فنا نہیں ہے. حقیقت انسان فنا نہیں ہے. اور یہ جو رابطہ ہے کہ انسان کا عالم برزخ کا اس دنیا کے ساتھ یا اس دنیا کا عالم برزخ کے ساتھ، یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو فلسفہ کی نگاہ میں تناسخ کہا جاتا ہے. تناسخ کے ہم قائل نہیں ہیں. تناسخ یہ ہوتا ہے تفاعل کے وزن. تناسخ یہ ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد، جس طرح بعض کہتے ہیں کہ ہاں جی انسان کی روح منتقل ہو کر کسی حیوان میں چلی جاتی ہے یا کسی اور بدن انسانی میں چلی جاتی ہے، یہ فضول ہے بحث. یہ کوئی ایسی چیز نہیں. ہر ایک روح اپنی جگہ مستقل ہے اور کسی جگہ بھی اس نے نہیں جانا ہے. تناسخ کے قائل نہیں. اور یہ وہ نظریہ کہ جو بعض ہندوؤں کا ہے یا بعض کا ہے، اس پہ ابھی ہماری بحث نہیں. بحث ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیا جو کنیکٹیوٹی ہے بٹوین دس ورلڈ، دا پریزنٹ ورلڈ اینڈ عالم برزخ، لائف آفٹر ڈیتھ، کیا یہ کنیکٹیوٹی ہے یا کنیکٹیوٹی نہیں ہے؟ کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، تناسخ کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہاں جی روح انسان کے جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی روح کسی اور جگہ کسی حیوان میں منتقل ہو جاتی ہے یا کسی اور انسان میں منتقل ہو جاتی ہے. نہیں، یہ فضول بات نہیں ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں اور ایسا وہ ہے بھی نہیں. ہماری ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی ہے اس میں. ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں انسان کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کے کوئی نہ کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں اور عالم برزخ کی طرف نہ گئے. تو کیا ایک انسان یہ جو زندہ ہے، زندہ موجود ہے، اپنے اس مرحوم کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی وہ کیا آتے ہیں؟ کیا وہ ان کی گزارشات ہوتی ہیں؟ کیا یہ اگر ایصال کرنا چاہے تو یہ انہیں ثواب پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا ہے. اس پہ ہماری بات ہو رہی ہے. کیا یہ ربط ہو سکتا ہے ارتباط ارواح کے ساتھ یا نہیں ہو سکتا؟ اس پہ ہماری ڈسکشن. دیکھیں جہاں تک بات ہے ایک انسان یہاں دنیا میں رہنے والا کیا اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کر سکتا ہے؟ یس، کر سکتا ہے. کیا وہ اس کو ہدایات دے سکتے ہیں؟ عالم برزخ والے اس کے پاس آتے ہیں یا آ سکتے ہیں؟ یس، وہ بھی آ سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی بحث نہیں. اس میں بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی آ سکتے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی روح کتنی پاورفل ہے. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. کیا یہ ان کے لب و لہجے کو، ان کے انداز کو، کیا وہ عالم رؤیا میں ہو، عالم خواب میں ہو، ڈریم میں ہو، کس طرح اس کو میسج جو ہے نا اپنا کنوے کر سکتے ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں کہ ان کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس منزلت کے اعتبار کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. گزشتہ جو ہم نے روایت پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ ایک مومن اپنے اہل خانہ کے پاس آتا ہے، زیارت کرتا ہے، وزٹ کیا کرتا ہے، اچھی اچھی باتیں اس کو، اچھی اچھی جو ہیں وہ سین اس کو دکھائے جاتے ہیں جو اس کے دل کو خوش کرنے والے ہیں. کافر بھی اپنے گھر میں آتا ہے اور دیکھتا ہے، ہمیشہ بری چیزوں کو دیکھتا ہے جس سے اسے اور عذاب ہوا کرتا ہے. ایک اور جو یہاں پہ ہم نے بحث کو، ڈسکشن کو ختم کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اسحاق بن عمار کی روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. یہ ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اسی روایت سے ہم آغاز کریں گے. ایک بہت مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.